رہبران راہ طریقت، بہاران گلشن سیادت، معزز سادات کرام و سیارگان فلک علم و حکمت، علماء باوقار و گل ستان شعر و سخن کے گلہائے رنگا رنگ شورائے اعظام، اور آج کی اس تاریخ ساز کانفرنس میں شرکت فرمانے والے آپ جیسے زندہ دل مجاہدین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ التقیٰ، خصوصاً علی سیدنا بدیع الملت والدین مداری الدنیا والعقبیٰ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ سبحان اللہ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والآمین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی خلوص و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد رسول اللہ ارواحنا فداہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں جی لگا کر ہدیہ درود پاک پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد جد الحسن والحسین وعلی آلہ المداری البدیع الکریم ابن الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ دائما یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، صنعت و تجارت کی دنیا میں اپنی الگ پہچان رکھنے والی یہ بڑودہ کی سرزمین اور بڑودے کی سرزمین پر سادات کرام کی قیادت و صدارت میں آج کی یہ تاریخ ساز زندہ شاہمدار کانفرنس، اور اس عظیم کانفرنس میں آپ جیسے ملت کے زندہ دل مجاہدوں کا یہ امنڈتا ہوا سیلاب اور کوثر و زمزم کی معصوم لہروں کی طرح یہ بل کھاتا ہوا مجمع عقیدت و محبت کی بھرپور توانائیوں کے ساتھ اپنی سچی نسبتوں کا اعلان کر رہا ہے۔ آپ کافی وقت سے ذکر حق، ذکر نبی، ذکر مدار العالمین سننے اور سمجھنے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ میرے عزیز، دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، کوئی بھی انسان کوئی بھی کام کرتا ہے تو اگر وہ انسان پاگل نہیں ہے تو اس کے کام کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ اگر میری یہ بات حقیقت کے عین مطابق ہے کہ ہر دانشور کا کام کسی نہ کسی مقصد کے تحت ہوا کرتا ہے، تو یہ عظیم کانفرنس جس کو سجانے، سنوارنے، نکھارنے میں آپ نے ہفتوں اپنی آنکھوں کی نیند کو قربان کیا ہے، اور آج نور و نکھت میں ڈوبی ہوئی یہ حسین رات جو آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے،
اس عظیم کانفرنس کرنے کا بھی تو کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا۔ میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ اس کا مقصد کیا ہے؟ دنیا کی ہر قوم کی کوئی نہ کوئی پہچان ہوتی ہے، جس پہچان کی بنیاد پر وہ قوم دنیا میں جانی جاتی ہے، مانی جاتی ہے، پہچانی جاتی ہے۔ اس لیے کہ جس قوم کی پہچان نہیں ہوتی اس قوم کی قومیت میں کوئی جان نہیں ہوتی۔ ہر قوم کی کوئی نہ کوئی پہچان ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ دنیا کی بیشتر قوموں نے اپنے ذوق کے مطابق، اپنی فکر کے مطابق، اپنے جذبے کے مطابق، اپنے خیال کے مطابق اپنی زندگی کے لیے کسی نہ کسی چیز کو پہچان بنایا۔ کوئی سیاست کو اپنی پہچان کا ذریعہ بناتا ہے، کوئی ریاست کو اپنی پہچان کا ذریعہ بناتا ہے، کوئی تجارت کو اپنی پہچان کا ذریعہ بناتا ہے، کوئی حکومت کو اپنی پہچان کا ذریعہ بناتا ہے، کوئی بازوؤں کی طاقت کو اپنی پہچان کا ذریعہ بناتا ہے۔ لیکن اقوام عالم میں یہ صرف قوم مسلم ہے جس کے گھرانے کا عالم یہ ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو ذکر مصطفیٰ ہوا کرتا ہے، بچے کا عقیقہ ہوتا ہے تو ذکر مصطفیٰ ہوا کرتا ہے، نوجوان کی شادی ہوتی ہے تو ذکر مصطفیٰ ہوا کرتا ہے۔ ارے حد یہ ہے کہ اگر گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو ذکر مصطفیٰ ہوا کرتا ہے، وصال ہو جائے تو ذکر مصطفیٰ ہوا کرتا ہے۔ آخر بات کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ قوم مسلم زندگی کے ہر موڑ پر ذکر مصطفیٰ کر کے زمانے کو ایک پیغام دینا چاہتی ہے کہ ہوگی کوئی قوم جس کی پہچان سیاست ہوگی، جس کی پہچان تجارت ہوگی۔ ہم قوم مسلم ہیں، ہماری پہچان سیاست نہیں ہے، ہماری پہچان تجارت نہیں ہے، ہماری پہچان حکومت نہیں ہے، ہماری پہچان ہے تو رسول کی محبت ہے اور آل رسول کی نسبت ہے۔ ہماری پہچان ہم جیتے ہیں تو عشق رسول کے لیے، ہم جیتے ہیں تو نسبت آل رسول کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ اس لیے کہ جو بھی سکہ رائج الوقت ہوتا ہے، ہر سکے کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ زندہ باد، زندہ باد، کیا اور سبحان اللہ جی دو اس کے رخ ہوتے ہیں۔ ایک پہلو کو بھی اگر رگڑ کر دکاندار کے پاس لے جاؤ تو آپ کے منہ پر پھینک دے گا۔ یہ سکہ رائج الوقت نہیں ہے، یہ سکہ کھوٹا ہو چکا ہے۔ کیا کرے؟ مارکیٹ میں یہ سکہ نہیں چلے گا۔ جب ہر سکے کے دو پہلو ہوتے ہیں تو عقیدہ اہل سنت و جماعت کا بھی ایک سکہ رائج الوقت ہے، ہمارے ایمان کا بھی ایک سکہ ہے۔ اس سکے کے بھی دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو بھی اگر خراب ہوا تو بازار مصطفیٰ میں یہ سکہ ریجیکٹ کر دیا جائے گا۔ اس کے بھی دو پہلو ہیں۔ سنو کون سے دو پہلو ہیں؟ ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ عشق رسول پاک ہے سرمایہ ایمان۔ عشق رسول پاک ہے سرمایہ ایمان۔ اس کے بغیر صاحب ایمان نہ رہو گے، اور دامان اہل بیت اگر ہاتھ سے چھوٹا تو سنی تو بڑی چیز مسلمان نہ رہو گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اللہ اکبر، تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ ہمارے عقیدے کے سکے کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو کا نام حب رسول ہے اور دوسرا پہلو نسبت آل رسول ہے۔ یہی ہماری پہچان ہے، یہی ہماری شان ہے، یہی ہمارا کردار ہے، اسی کے دم سے ہماری زندگی کی بہار ہے۔ اسے چھوڑ کر جس نے بھی اپنی الگ پہچان قائم کی، جو خود کچھ بننا چاہا،
ہم چاہتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ ہماری زندگی، ہماری بندگی کا سب سے بڑا سرمایہ اگر کچھ ہے تو عشق رسول ہے اور نسبت آل رسول ہے۔ اس سرمایہ کو چھوڑ کر اگر ہم جعلی نوٹ حاصل کر کے راتوں رات کروڑ پتی بن جائے، لیکن چند دنوں کے بعد جب چوری پکڑی جائے گی تو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوا کھاتے ہوئے نظر آئیں گے، معلوم ہو جائے گا کہ یہ اصلی مال کا چلانے والا نہیں ہے، یہ تو چور دروازے سے مال کو حاصل کیا ہے۔ سن لو، جو انسان اپنی پہچان خود بناتا ہے تو بہت ممکن ہے کہ چند دنوں تک چوما جائے، چند دنوں تک چاٹا جائے، چند دنوں تک سر پر بیٹھ جائے، چند دنوں تک آنکھوں کا تارا بن جائے، لیکن اس کی حقیقت جب بے نقاب ہوتی ہے تو وہی قوم جس نے کبھی چوما تھا، جس نے کبھی سر پر بیٹھایا تھا، جس نے کبھی دل میں جگہ دی تھی، وہی قوم اس انسان کو چوراہے پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے اور بتا دیتی ہے قوم مسلم کو زیادہ دنوں تک دھوکے میں نہیں رکھا جا سکتا ہے۔ اب تک تو نے مجھے بے وقوف بنایا تھا، تم یہاں کے نہیں، تم چوراہے پر رہنے کے قابل۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ بڑی پرانی تاریخ ہے، خانہ کعبہ کے اندر 360 تھے، خانہ کعبہ کے اندر 360 تھے، اپنی اوقات کو بھول گئے تھے، اپنی اوقات کو بھول گئے تھے، وہ تھے پتھر، بن گئے خدائے برتر۔ لوگ عبادت کرتے رہے، ریاضت کرتے رہے، خدا مانتے رہے، وہ پتھر غبارے کی طرح پھولتے رہے، ہم ہی خدا ہیں، ہم ہی معبود ہیں۔ لیکن تاریخ شاہد ہے کہ جب جان حق کو وضاحت الباطل کی لائٹ اس کے چہرے پر پڑی ہے، پیغمبر اسلام نے کہا، اے علی، قوم نے بسایا تھا، تجھے بھگانا پڑے گا، تجھے بھگانا پڑے گا۔ دنیا خاموش ہے، ایک طرف نبی ہے، دوسری طرف داماد نبی ہے، علی مرتضیٰ ہے، قوم کے وہی خوش نصیب لوگ جو ایمان کے دامن سے وابستہ ہوئے تھے۔ تاریخ بتلاتی ہے جس قوم نے پہلے چوما تھا، جس قوم نے پہلے چوما تھا، اسی قوم کے ہاتھوں نے 360 باطل خداؤں کو خانہ کعبہ سے نکال کر چوراہے پر لا کر کے ڈال دیا، چوراہے پر لا کر کے ڈال دیا۔ میں سوچنے لگا کہ اگر پتھر اپنی اوقات کو بھول جائے تو اس کو سڑک پر ڈالا جا سکتا ہے، تو جو بشر اپنی اوقات کو بھول جائے اس کو چوراہے پر کیوں نہیں ڈالا جا سکتا ہے، اس کو چوراہے پر کیوں نہیں ڈالا جا سکتا۔ سن لو، جو انسان اپنی پہچان کو بھول جاتا ہے، اپنے اسلاف کے احسانات کو بھول جاتا ہے، اس قوم کی دنیا میں کوئی پہچان نہیں رہ جاتی ہے، کوئی پہچان نہیں رہ جاتی ہے۔ 360 سے دنیا نے جس کو خدا مانا تھا چوراہے پر لا کر کے ڈال دیا گیا انہیں، اور باہر سے ایک پتھر کو مصطفیٰ نے اندر لا کر کے رکھ دیا۔ مصطفیٰ نے کیا رکھا؟ زمانہ چوم رہا ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، اگر پتھر سے نفرت تھی تو ٹھیک کیا، 360 کو باہر کر دیا، لیکن پتھر کو باہر کر کے اگر سونا رکھ دیا گیا ہوتا تو ہم جانتے کام ہو گیا، چاندی رکھی گئی ہوتی ہم سمجھتے کام ہو گیا، ہیرے جواہرات رکھے گئے ہوتے تو میں جانتا کہ ایک کام ہوا، لیکن چکنے پتھر تھے، خوبصورت پتھر تھے، ان کو باہر کر دیا گیا۔ بڑا لشکر تھا 360 کا، انہیں باہر کر دیا گیا، اور جو تنہا تھا اس کو اندر کر دیا گیا۔ اگر پتھر ہی سے نفرت تھی تو پتھر کو ہٹا کر پتھر ہی کو اندر کیوں رکھا گیا؟ جواب ملتا ہے گنبد خضرا سے، اے سعید اختر، پتھر کو پتھر کی حیثیت سے نہ دیکھو، اس کی اوقات کو دیکھو، اس کے کردار کو دیکھو، اس کے ضمیر کو دیکھو۔ سن لو، جو 360 تھے وہ غدار مصطفیٰ تھے، اور جو غدار مصطفیٰ ہو وہ کعبے کے اندر بھی ہو تو اس کو باہر کیا جائے گا، اس کو باہر کیا جائے گا، اور جو باہر پتھر
پتھر تھا، وہ وفادار مصطفیٰ تھا۔ نبی فرماتے ہیں کہ جب میں ادھر سے گزرتا تھا تو پتھر کہتا تھا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ جو مصطفیٰ کا ہوگا وہ پتھر بھی ہوگا تو اندر کیا جائے گا، اور جو غدار مصطفیٰ ہو وہ وقت کا خدا بھی ہو تو اس کو باہر کیا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنا، سبحان اللہ۔ مصطفیٰ نے جو جذبہ وفاداری سے سرشار تھا، اللہ اکبر، ساری دنیا حاجیوں کا ہاتھ چومے اور حاجی اس پتھر کو چومے۔ پتھر کو اتنا مقام کہاں سے ملا؟ اے پتھر، کہنے کو تو پتھر ہے، یہ تیرا کیا حال ہے؟ دنیا حاجیوں کو چومتی ہے، حاجی تجھے چومتا ہے، کیا بات ہے؟ پتھر کہے گا مجھ سے نہ پوچھو، فاروق اعظم سے معلوم کرو، فاروق اعظم سے معلوم کرو۔ سرکار فاروق اعظم حج کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، جب حجر اسود کو بوسہ دینے کا وقت آیا تو فاروق اعظم قریب گئے اور قریب جا کر کھڑے ہو گئے۔ اپنے اسی تیور میں فاروق اعظم نے بات کیا، اے پتھر، مغرور نہ ہو جانا کہ عمر تجھے چومنے کے لیے آ رہا ہے، غرور نہ ہو جائے، متکبر نہ ہو جانا کہ عمر مجھے چومنے کے لیے آ رہا ہے۔ خدا کی قسم، بہرحال تو ایک پتھر ہے، لیکن عمر اس لیے چوم رہا ہے کہ میں نے مصطفیٰ کو چومتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے نبی کو چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ میں نے مصطفیٰ کو چومتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے میں چوم رہا ہوں۔ میں نے کہا پتھر، مصطفیٰ نے چوما تو ایک فائدہ کیا ملا؟ تمہیں کیا فائدہ ملا؟ کہتے ہو فائدہ جاننا چاہتے ہو؟ پروردگار عالم نے مصطفیٰ کے لبوں کے صدقے میں ہمیں وہ طاقت عطا فرمائی ہے، وہ عظمت عطا فرمائی ہے کہ ایک گنہگار انسان جب مجھے چومتا ہے، جب وہ مجھے چومتا ہے تو معلوم نہیں، پہلے میں سفید تھا، اب بن گیا حجر اسود کالا پتھر۔ یہ کالا کیوں بن گیا؟ اس لیے گنہگار جب مجھے چومتا ہے اس کے گناہوں کے کالا پن کو میں قید کرتا ہوں، خود کالا ہو جاتا ہوں، اس کے دل کو گورا کر دیا کرتا ہوں، اس کے دل کو صاف کر دیا کرتا ہوں۔ میں پتھر ہوں لیکن اس کو نجات عطا کرتا ہوں، میں پتھر ہوں میں اس کو شفاعت عطا کرتا ہوں، میں پتھر ہوں میں اس کو پاک کیا کرتا ہوں۔ میں سوچنے لگا کہ مصطفیٰ پتھر کو چوم لے تو پتھر کی عظمت یہ ہے کہ سارے گناہگاروں کے گناہوں کو میٹتا نظر آئے۔ تو بتاؤ خدا کی قسم، تجھے اس حسین کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تجھے اس حسین کے بارے میں کیا خیال ہے جس حسین کو مصطفیٰ نے ایک بار نہیں بار بار چوما ہے، 1000 بار چوما ہے؟ اگر مصطفیٰ کے حسین ہماری شفاعت کا ضامن بن جائے تو اس میں کیا تعجب کی بات ہے؟ میں کہتا ہوں سارے مولویوں کے قلم ایک طرف، حسین کا تنہا علم ایک طرف۔ محرم کا مہینہ آتا ہے، کیڑے مکوڑوں کی طرح مولوی پیدا ہو جاتے ہیں، سب کچھ ہوگا، دولہے سے حسینی نہیں نکلے گا، سب کچھ ہوگا، علم حسینی نہیں نکلے گا، سب کچھ ہوگا، سبیل حسینی نہیں نکلے گا، اور ان کے ابا کا عرس ہو تو جھنڈا بھی نکالا جائے گا، گاگر بھی نکلے گا، چادر بھی چڑھائی جائے گی۔ کتنے احسان کرا مجھ سے وہ لوگ جن کے صدقے میں علم ملا، جن کے صدقے میں خدا کا کرم ملا، جن کے صدقے میں ہمیں دھرم ملا۔ لیکن تاریخ شاہد ہے کہ ایسے نابکار مولویوں کی حرکتیں ایک طرف اور وہ
برکتیں ایک طرف. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس قدر اس نے مٹائے تیری یادوں کے نقوش، دل بیتاب نے اتنا ہی تجھے یاد کیا. اور بھی بدنامی سے بڑھتی ہے محبت کا جنون، تیز ہوتا ہے نشہ جتنی ہوا چلتی ہے. میں کسی پر اٹیک نہیں کر رہا ہوں، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اپنی اوقات میں رہو. میٹھی میٹھی بن کر اپنی پہچان پیدا کرے. اگر یہ پتھر بنے گی، پانی میں ڈالی جائے گی، اوقات سامنے آ جائے گی. میٹھی میٹھی بن کر اپنی پہچان قائم کرے. فخر ہے کہ ہم غلام رسول ہیں، فخر ہے کہ ہم غلامان آل رسول ہیں. سوچا تھا پیشہ ور یزیدیوں نے کہ راستے کا کانٹا ہٹ گیا، ہم جہاں چاہیں گے جائیں گے، جو چاہیں گے کریں گے. لیکن حسین پاک کا تیور کہہ رہا تھا کہ خالد کبھی ہاتھوں میں علم لیتے ہیں، تاریخ کبھی موجوں پہ قدم لیتے ہیں. ہر دور میں اٹھتے ہیں یزیدی فتنے، تو ہر دور میں شبیر جنم لیتے ہیں. تاریخ شاہد ہے کہ جب جب غیرت حق کو آواز دی گئی ہے، دنیا نے روکنا چاہا. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی کہے یا نہ کہے، ایک بچے کو دادا کا نام یاد نہیں، لیکن منہ کھولتا ہے تو حسین حسین کرتا ہے. کیا بات ہے. محرم کا مہینہ آتا ہے، ہر بچہ علی اصغر کی طرف کو یاد کر کے تڑپنے پر مجبور ہو جاتا ہے. محرم کا مہینہ آتا ہے، ہر بچی حضرت سکینہ کی چسکیوں کو یاد کر کے بے چین و بے قرار ہو جاتی ہے. محرم کا مہینہ آتا ہے، ہر بہن زینب کبریٰ کے تقدس کو سلام کرتی ہوئی نظر آتی ہے. محرم کا مہینہ آتا ہے، ہر عورت شہر بانوں کے سہاگ کو خراج عقیدت پیش کرتی ہوئی نظر آتی ہے. محرم کا مہینہ آتا ہے، ہر بڈھا حضرت عباس کے کٹے ہوئے پاسوں کو سلام کرتا ہوا نظر آتا ہے. ارے محرم کا مہینہ آتا ہے تو ہر نوجوان علی اکبر کے جذبے کو سینے میں لیتا ہے اور زمانے کو پیغام دے دیتا ہے کہ ہماری صبح لکھ دینا، ہماری شام لکھ دینا، ہماری زندگی تم کربلا کے نام لکھ دینا، ہماری زندگی تم کربلا کے نام لکھ دینا، اور مٹا کر تم یزیدی بھیڑیوں کا نام دنیا سے. ارے جہاں پہ کفر لکھا ہو وہاں اسلام لکھ دینا. اللہ اکبر. میرے عزیز، یہ سچ ہے. وہ کردار حسین تھا جو معین الدین کی شکل میں دین کی اعانت کر رہا تھا. وہ کردار حسینی تھا جو نظام الدین کی شکل میں دین کا نظام سنبھال رہا تھا. وہ کردار حسینی تھا جو مخدوم اشرف کی شکل میں ذلیلوں کو شرافتیں عطا کرتا ہوا نظر آ رہا تھا. وہ کردار حسینی تھا جو مخدوم دانا کی شکل میں نادانوں کو دانائی عطا کرتا ہوا نظر آ رہا تھا. وہ کردار حسینی تھا جو حضرت صابر پاک کی شکل میں بے صبروں کو صبر و تحمل کا ضابطہ عطا کر رہا تھا. وہ کردار حسینی تھا جو مجاہد ملت کی شکل میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھی جہاد فی سبیل اللہ کا پیغام دے رہا تھا. اور مجھے کہہ لینے دیا جائے کہ وہ کردار حسینی، گفتار حسینی، شعار حسینی، معیار حسینی، یہ ساری خصوصیات کو ملا کر ایک وجود خداوند قدوس نے بخشا، اور اسی وجود کو دنیا میں خدا نے مدار العالمین کے طرف سے نواز دیا ہے. لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ. نعرہ رسالہ یا رسول اللہ. میدان مدار العالمین زندہ باد. مدار العالمین زندہ باد. لوگ کہتے ہیں یہ مدار پاک کا اتنا بڑھاوا کیوں؟ پاگل بڑھاوا ہم کیا دیں گے؟ جس کو خدا نے بلند کیا ہو اسے کون گھٹائے گا؟ یہ تمہارے گھر کا نقشہ نہیں کہ اپنے دماغ سے جب چاہو نقشہ بدل دو. تاریخ کو بدلنا آسان نہیں ہے. معین الدین نے دین کی اعانت فرمائی ہے. معین الدین کی عظمت کو ہم سلام کرتے ہیں. نظام الدین نے دین کا نظام سنبھالا ہے، ہم اس کے اس جذبہ وفا کو سلام کرتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں، غریب نواز 531 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں. سرکار غوث الورا
471 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں. سرکار سید سالار مسعود غازی 405 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں. لیکن میں بتاؤں کہ ہندوستان کی سرزمین پر ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے کہ سرکار خواجہ معین الدین نہیں ہیں, سرکار نظام الدین نہیں ہیں, صابر پاک نہیں ہیں, لیکن تاریخ بتلاتی ہے کہ معین الدین نہیں تھے, لیکن کوئی تھا جو دین کی اعانت کر رہا تھا. نظام الدین نہیں تھے, لیکن کوئی تھا جو دین کا نظام سنبھال رہا تھا. صابر پاک نہیں تھے, لیکن کوئی تھا جو صبر و تحمل کا ضابطہ عطا فرما رہا تھا. میں پوچھنا چاہوں گا, معین الدین نہیں تھے تو دین کی اعانت کون کر رہا تھا؟ نظام الدین نہیں تھے تو دین کا نظام کون سنبھال رہا تھا؟ میں ذمہ دار علماء کے توسط سے آپ کو پیغام دینا چاہوں گا. اگر یہ سوال آپ کشمیر کی وادیوں سے کرو گے, اگر یہ سوال آپ گنگ و جمن کی لہروں سے کریں گے, اگر آپ یہ سوال ہندوستان کی سرزمین پر سارے ذرات سے کریں گے, اگر یہ سوال ہندوستان کا وہ عظیم خطہ گجرات کی سرزمین کھمبات سے سوال کریں گے, تو یہ سب کے سب متفقہ طور پر جواب دے رہی ہوں گی کہ صدائیں گونجتی ہیں ہند میں اللہ اکبر کی. ارے جو سچ پوچھو تو یہ صدقہ مدار العالمین کا. لوگ کہتے ہیں قطب المدار کا مقام کیا ہے؟ میں کہوں گا تم عوام ہو, تم کیا جانو تصوف کسے کہتے ہیں, تم کیا جانو غوثیت کسے کہتے ہیں. مدار کو سمجھنا چاہتے ہو تو اتنا جان لو کہ معین الدین کی اعانت کو, نظام الدین کی نظامت کو, صابر پاک کے صبر و تحمل کو, مخدوم اشرف کی شرافت کو, مخدوم دانا کی دانائی کو, حضرت زکریا ملتانی کے ذکر و فکر کو, محی الدین عربی کے جذبہ وفا کو, ان ساری خوبیوں کو سمیٹ کر اگر ایک نام دینا چاہو تو اس کو قطب المدار کا نام دے سکتے ہو, اور اسی کو پھیلا دو تو یہی معین الدین کی اعانت ہے, یہی نظام الدین کی نظامت ہے, یہی صابر پاک کا صبر و تحمل ہے. اگر گھٹے تو فقط ایک مشت خاک ہے انسان, اور بڑھے تو وسعت کونین میں سما نہ سکے. یہ اولیاء کوئی نہیں تھے. بھارت کی سرزمین پر تنہا میرا مدار آیا تھا. اجمیر کی دھرتی کو سنوار کر کے کہا, اجمیر کی دھرتی خود کو سجا لے, اسلام کا لال آ رہا ہے, معین الدین آ رہا ہے. اے دہلی کی سرزمین خود کو سنوار لے, دین کا نظام سنبھالنے والا نظام الدین اولیاء جلوہ گر ہو رہا ہے. اے کچھوٹا کی دھرتی سنبھل جا, زمانے کا ایک عظیم تاجدار آ رہا ہے. بھارت کی سرزمین پر اگر کوئی مولوی یہ دعویٰ کرتا ہے اسلام میرے دم سے ہے, قرآن میرے دم سے ہے, میں کہوں گا وہ قوم کو دھوکہ دے رہا ہے. اگر آپ اس کا شجرہ پڑھو گے تو کوئی مہیش ملے گا, کوئی مکیش ملے گا, کوئی ستیش ملے گا. خدا کی قسم ان کے شجرے کو اختر, بلال اور عظمت کے ناموں سے کسی نے سجایا ہے تو یہ اولیاء کرام کا صدقہ ہے, یہ کربلا والوں کا صدقہ ہے, اور یہ ذمہ داروں تکبیر, اللہ اکبر, یا رسول اللہ. حالات بڑے بدل چکے ہیں. عزت عزت ہمیں چاہیے, دولت ہمیں چاہیے, شہرت ہمیں چاہیے, حکومت ہمیں چاہیے, اور دینے کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں پیسے پپو دے گا. یہ کیا بات ہے؟ لینا ہو تو تم اور دینا ہو تو پپو دے گا. ارے میاں, سر کٹانا ہے تو حسین جائیں گے, گھر لٹانا ہے تو حسین جائیں گے, اولاد کو قربان کرنا ہے تو حسین جائیں گے. میں کہوں گا تاریخ اسلام میں اس سے زیادہ گھٹیا اور کمینہ انسان کوئی نہیں ہو سکتا ہے جو عظمت آل رسول پر اٹیک کرنے کی ناپاک کوششیں کرتا ہو. میں کہوں گا آل رسول کی عظمتوں کو ہائی جیک کرنے کے ناپاک خواب دیکھنے والوں, خدا کی قسم تمہاری عظمتیں مٹ جائیں گی, لیکن میرا دعویٰ ہے کہ جب تک قرآن میں آیت تطہیر باقی رہے گی, زمانے میں عظمت
عظمت شبیر باقی رکھنے گی. نہ آیت تطہیر کو مٹا سکتے ہو نہ عظمت شبیر کو مٹا سکتے ہو. کہتے ہو کہ میں تو دیتا ہوں لے لو. قرآن کہتا ہے مصطفیٰ جو دیتے ہیں وہ لے. کیا کہیں میں تیری بات مانوں یا قرآن کی بات مانوں؟ آپ کہتے ہو جو میں پیغام دیتا ہوں لو. قرآن کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ. مصطفیٰ جو دے وہ لے لو. یا رسول اللہ آپ نے تو سب کچھ دیا, سب کچھ دیا, جو ملا آپ کے صدقے سے ملا. نبی کہیں گے میں نے تو سب کچھ دیا ہے لیکن کس چیز کے دینے کو میں دینا سمجھتا ہوں اس کی اہمیت تو سمجھو. خدا نے سب کچھ پیدا کیا, زمین پیدا کیا, آسمان پیدا کیا, شمس و قمر, چاند سورج ستارے سب, لیکن خدا نے جس تخلیق کو اپنی قدرت کا شاہکار قرار دیا ہے آپ اسے بھی تو دیکھو. خدا نے سب کچھ دیا, کچھ نہیں کہا, اور جب مصطفیٰ کو دیا تو لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. میں نے سب کچھ دیا, کوئی بات نہیں, لیکن میں اب مصطفیٰ کو دے رہا ہوں, یہ میرا احسان ہے. اے نبی آپ نے سب کچھ دیا لیکن آپ کی نگاہ کرم میں کس دینے کو آپ دینا کرتے ہیں؟ نبی فرمائیں گے کہ جو آخری بات ہوتی ہے وہ سند ہوا کرتی ہے. ہر بات منسوخ ہوگی, آخری بات ناسخ بنے گی. آخری مہر ہی کامیاب و کامرا ہوتا ہے. اب دیکھو مصطفیٰ نے زندگی کے آخری لمحے میں دنیا کو کیا دیا, کیا دیا. عرفات کا میدان ہے, 1,24,000 صحابہ کرام کا امنتا ہوا سیلاب کوثر و زمزم کی معصوم لہروں کی طرف بل کھا رہا ہے. رسول کائنات خطاب فرما رہے ہیں, بلبل سدرہ جناب جبریل امین امی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. یا رسول اللہ خدا نے آپ کو سلام کہا ہے اور خدا نے فرمایا اے جبریل جا کر میرے محبوب سے کہہ دو کہ اے مصطفیٰ آپ کی قربانی کو خدا نے قبول فرما لیا ہے, آپ کے غلاموں کی قربانی کو خدا نے قبول فرما لیا ہے, اور اس کا صلہ پروردگار عالم یہ دے رہا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم, آج کے دن دین الہی مکمل ہو گیا, قرآن مکمل ہو گیا, اسلام مکمل ہو گیا, ضابطۂ حیات مکمل ہو گیا, قرآن مکمل ہو گیا. صحابہ کرام نے جب آیت کریمہ کو سنا ہے فلک بوس ناروں سے آیت کریمہ کا استقبال کیا ہے, لیکن مختصر لفظوں میں آپ کو کہوں, آپ سے عرض کروں کہ جب یہ آیت کریمہ صدیق اکبر نے سنی آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے. حضرت عمر نے کہا اے صدیق اکبر سارے صحابہ خوش ہیں اس لیے کہ اسلام مکمل ہو گیا ہے, قرآن مکمل ہو گیا ہے, ہمارے بچوں نے جس کے لیے قربانیاں دی تھی, ہمارے بچے جس کی وجہ سے یتیم بنے ہیں, ہماری عورتوں کا سہاگ اجڑا ہے, جس اسلام کے خاطر خدا نے کرم فرمایا وہ اسلام مکمل ہو گیا. یہ تو خوشی کا مقام ہے. صدیق اکبر آپ رو کیوں رہے ہو؟ صدیق اکبر نے کہا عمر تم اپنا کام کرو, مجھے اپنا کام کرنے دو. تم اپنی جگہ پر کام کر رہے ہو وہ بھی سچ ہے, اور جو میں کر رہا ہوں یہ بھی حق ہے. حضرت عمر نے کہا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی, آپ کا رونا بھی صحیح, ہمارا ہنسنا بھی صحیح, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یا تو ہنسنا صحیح ہے یا رونا صحیح ہے, یا تو آپ ہم سب کے ساتھ ہنسی اور خوشی کے ساتھ لمحات گزارو, یا رونے کی وجہ بتاؤ تو ہم سب بھی بیٹھ کر آپ کے ساتھ روئیں. صدیق اکبر نے کہا نہیں مجھ کو اپنے حال پر چھوڑ دو. حضرت عمر نے کہا جب تک وجہ نہیں بتائیں گے میں احتجاج جاری رکھوں گا, میں آپ سے سوال کرتا رہوں گا. حضرت صدیق نے کہا تھا عمر بتاؤ تم کیوں مسکرا رہے ہو, خوشی کی بات کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اسلام مکمل ہو گیا ہے, خدا کا قرآن مکمل ہو گیا ہے, خدا کا قانون مکمل ہو گیا ہے, ضابطۂ انسانی مکمل ہو گیا ہے, یہ خوشی کا مقام ہے. لیکن اے صدیق آپ بتاؤ آپ کیوں رو رہے ہو؟ صدیق اکبر نے فرمایا یہ آیت کریمہ مجھ سے یہ کہہ رہی ہے اے صدیق اب تیرا یار تم سے جدا ہو جائے گا, اب تیرا رسول تم سے جدا ہو جائے گا, اب تیرا چاہنے والا تم سے بچھڑ جائے گا, تیرا دوست تم سے جدا ہو جائے گا.
حضرت عمر نے کہا نہ یہ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے، نہ شان نزول ہے، نہ تفسیر ہے، آپ نے کیسے سمجھ لیا؟ تو حضرت فاروق صدیق اکبر کی فراست نے کہا تھا اے عمر تجھے معلوم ہے دنیا میں جو نبی آتا ہے ایک مقصد لے کر کے آتا ہے، ایک کام لے کر کے آتا ہے، جب تک کام پورا نہیں ہوتا نبی دنیا میں رہتا ہے، کام پورا کرتا ہے، مقصد پورا کرتا ہے، لیکن جب مقصد پورا ہو جاتا ہے تو بے مقصد نبی دنیا میں نہیں رہا کرتا، بے کام نبی دنیا میں نہیں رہا کرتا۔ میرے نبی کے آنے کا بھی ایک مقصد تھا، وہ مقصد یہ تھا کہ خدا کا دین مکمل ہو جائے، خدا کا اسلام مکمل ہو جائے، ضابطۂ انسانی مکمل ہو جائے۔ خدا نے فرمایا قرآن مکمل ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے نبی کا کام مکمل ہو گیا۔ جب کام مکمل ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عنقریب میرا محبوب مجھ سے جدا ہو جائے گا۔ تاریخ یہ بتلاتی ہے صحابہ کرام کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی، نبی کی بارگاہ میں پہنچے، فراست صدیق رسول کائنات کی خدمت میں پیش کیا، یا رسول اللہ صدیق اکبر یہ کہتے ہیں کہ اب آپ ہم سے جدا ہو جائیں گے۔ نبی دو جہاں نے فرمایا تھا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ صدیق اکبر کی فراست نے کہا جو کچھ کہا حق کہا، یہ الگ بات ہے کہ ایک نبی کی موت کے لیے خود موت ہوا کرتی ہے۔ اے میرے صحابہ، اے میرے چاہنے والوں، میں صرف 63 سال کے لیے نبی بن کر کے نہیں آیا ہوں، میں تو صبح قیامت تک کے لیے نبی بن کر کے آیا ہوں۔ میں جدا ہو جاؤں گا لیکن رحمتوں کا قافلہ تمہارے ساتھ ہوگا، برکتوں کا قافلہ تمہارے ساتھ ہوگا۔ صحابہ کرام نے جب مصطفیٰ کی زبان سے یہ سنا کہ رسول مجھ سے جدا ہو جائیں گے، تاریخ بتلاتی ہے کہ صحابہ کرام کی چیخیں نکل پڑی، صحابہ کرام غش کھا کر کے گر پڑے۔ ہوش آیا تو کہا یا رسول اللہ آپ چلے جائیں گے ہم تو یتیم بن جائیں گے، ہم بے سہارا ہو جائیں گے، ہم مجبور و لاچار ہو جائیں گے۔ یا رسول اللہ ہم فرقوں کو سنبھالنے والا کون ہوگا، ہم روتوں کو آنسو پوچھنے والا کون ہوگا؟ نبی دو جہاں نے فرمایا تھا اے میرے صحابہ میں چلا جاؤں گا لیکن بے سہارا کر کے نہیں جاؤں گا، میں جاؤں گا لیکن مجبور و لاچار کر کے نہیں جاؤں گا، میں جاؤں گا لیکن بے بسی کا شکار کر کے نہیں جاؤں گا، میں جاؤں گا لیکن عظیم طاقت کو چھوڑ کر کے جاؤں گا، میں جاؤں گا عظیم قوت کو چھوڑ کر کے جاؤں گا، میں جاؤں گا عصائے زندگی کو تمہارے درمیان چھوڑ کر کے جاؤں گا، میں جاؤں گا ایک عظیم طاقت کو چھوڑ کر کے جاؤں گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے بعد وہ میری طاقت کیا ہوگی، میری عظمت کیا ہوگی؟ تو جانتے ہو مصطفیٰ نے زندگی کے آخری لمحے پر فرمایا تھا ترکتو فیکم الثقلین، میں جا رہا ہوں لیکن دو بھاری بھرکم چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ ہے وہ عطرتی، ایک خدا کا قرآن ہے اور دوسرا محمد کا خاندان ہے۔ میں قرآن چھوڑ کر کے جا رہا ہوں اور اپنا نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ زندہ باد۔ میں قرآن چھوڑ کر کے جا رہا ہوں اور اپنا خاندان چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ نبی نے فرمایا یہ دونوں ساتھ ساتھ رہیں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر یہ دونوں مجھ سے ملاقات کریں گے۔ کیا کریں؟ سبحان اللہ، ملاقات کریں گے۔ رسول کائنات نے جو دیا آپ اپنی قسمت پر ناز کرو خدا کی قسم، سبحان اللہ، کہ خدا کا قرآن بھی تمہارے درمیان اور نبی کا خاندان بھی تمہارے درمیان۔ کیا کہیں؟ میں ذمہ داری کے ساتھ کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں کچھ بننے کے لیے، میں کہوں گا یہ سچ ہے، یہ انڈیا ہے، راتوں رات کروڑ پتی بنا جا سکتا ہے، لیکن ایک طبقہ بہت پریشان ہے، بہت پریشان ہے، غضب ہو گیا۔ چندہ ہم کرتے ہیں، مدرسے ہم بنواتے ہیں، بچوں کو ہم پڑھاتے ہیں، لیکن یہ بچے نالائق اتنے ہیں کہ دستار بندی ہوتی ہے
تو ہاتھ چومتے ہیں سید محضر صاحب کا. کیا پڑھایا ہم نے تھا, سکھایا ہم نے تھا, ہاتھ ان کا کیوں چوما جا رہا ہے؟ میں کہوں گا تم پریشان کیوں ہو؟ پریشان کیوں ہو؟ اگر تم فوجی ہو تو تجھ کو جس محاذ پر رکھ دیا گیا ہے تم وہیں پر اپنا کام کرو. کمانڈر نے جو حکم دے دیا ہے تم وہی کام کرو. خدا نے ہر ایک کے حصے میں کام مقرر کر دیا ہے. تم چندہ کرو گے, تم بچوں کو پڑھواؤ گے, یہ خدا کا یہی فیصلہ ہے, یہ خدا کی یہی مرضی ہے. بچے پڑھ کر ان کا ہاتھ چومیں گے, خدا کی یہی مشیت. تمہیں کیوں پریشانی ہو رہی ہے؟ تمہیں تکلیف کیوں ہے؟ یہ تو اپنے اپنے قسمت کی بات ہے. تم کوشش کرو مفتی بن جاؤ گے, کوشش کرو رائٹر بن جاؤ گے, کوشش کرو محدث بن جاؤ گے. ایمانداری سے بتاؤ, زندگی بھر کوشش کرو اور کہو کہ سید بن جائے تو کیا بن جاؤ گے؟ تو جو بن ہی نہیں سکتے کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ کیا بات ہے؟ واہ 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 واہ, زندہ باد. بن ہی نہیں سکتے واہ واہ واہ. تو کوشش کیوں کر رہے ہو؟ ایک نے کہا حق ہے, حق ہے. ہندوستان میں سب کچھ ہو سکتا ہے, سب کچھ ہو سکتا ہے. گھر میں بیٹھے رہو داخلہ ہو جائے گا, لیٹر بھیج دو داخلہ ہو جائے گا, سب سے بڑے مدرسے میں ہو جائے گا. دستار کا وقت ہوگا اپنے کسی ساتھی کو بھیج دو, جبو دستار لے کر کے آ جائے گا. ہندوستان میں سب چل جاتا ہے. یہاں کے جعلی نوٹ نہیں چلتے ہیں. اصلی مال نہ صحیح نقلی مال لا کر کے تو راتوں رات یہ سرمایہ میں حاصل کرنا چاہتا ہوں تاکہ دنیا مجھ کو بھی چومے. کسی طریقے سے ہمیں بننا ہے. لیکن میں کہوں گا دلوں میں اے کھوٹ رکھنے والوں, چلو تو بازار مصطفیٰ میں چلن میں کھل جائے گی حقیقت. یہ سکہ کھوٹا ہے یا کھرا ہے. تم دنیا میں پوجے جا سکتے ہو لیکن میدان محشر میں اگر چوراہے پر تجھے کھڑا کر دیا جائے گا تو وہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. نبی کی بارگاہ میں جاؤ گے, یا رسول اللہ شفاعت فرمائیے, جواب آئے گا نالائق, جب تم میری اولاد کا نہ ہو سکا تو ہمارے کیسے ہو سکتے ہو؟ جب میرے خاندان کے نہ ہو سکے تو ہمارے کیسے ہو سکتے؟ اللہ بولو تو صحیح. نعرہ یا رسول اللہ, میں کسی پر اٹیک نہیں کرتا, میں کسی پر چوٹ نہیں کرتا. اتنا ضرور کہوں گا کہ اوقات میں رہنا. کیا کہنے, بھلائی اسی میں ہے. جو بن نہیں سکتے کوشش کیوں کر رہے؟ یہ تو پاگلوں کا کام ہے, ہواؤں میں اینٹیں پھینکتا ہے. تم پڑھے لکھے ہو, ہوشیار ہو, ایسا کام کیوں کرتے ہو میرے دوست؟ خدا نہ خواستہ اگر تجھے پیسہ چاہیے تو کان میں آ کر کہہ دو چندہ کر دیا جائے گا. اتنی بڑی پبلک ہے, سب کچھ ہو سکتا ہے. لیکن خدا کے واسطے تم اپنی آخرت کو برباد نہ کرو, آخرت کو برباد نہ کرو. سکہ مضبوط رکھو جس کے دونوں پہلو روشن ہوں. عشق رسول پاک ہے سرمایہ ایمان, اس کے بغیر صاحب ایمان نہ رہو گے. اور دامان اہل بیت اگر ہاتھ سے چھوٹا تو میاں سنی تو بڑی چیز مسلمان رہو. اس لیے اگر چاہتے ہو کہ ہم کچھ بنے تو یہ خانقاہوں میں بنایا جاتا ہے, یہاں پر سجایا جاتا ہے. تم کہتے ہو علم میرے پاس ہے, میں کہتا ہوں تم جھوٹے ہو. نبی فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, علم کا شہر میں ہوں, علی اس کے دروازے. علم بھی ان کے پاس ہے, فضل بھی ان کے پاس ہے. جو علم چور دروازے سے حاصل کیا جائے اس علم کی بنیاد پر سلمان رشدی تو بنا جا سکتا ہے لیکن امام اعظم نہیں بنا جا سکتا. اس لیے میں کہنا چاہوں گا کہ اوریجنل مال ہے, آپ لینے کے لیے تیار ہو. خدا کی قسم یہ آل رسول کے گھر کا دستور ہے کہ خود تو بھوکے رکھتے ہیں لیکن بھوکوں کو کھانا کھلایا کرتے ہیں. یہ آل رسول کی بارگاہ ہے, ان سے ٹکراؤ نہیں, ان کے قدموں میں سر کو رکھ دو. جتنا جھکاؤ گے اللہ اتنا ہی اٹھائے گا. یہ جو بارگاہ رسول سے کوئی دور کوئی قریب ہے, یہ سب اپنی اپنی ہے قسمتیں, یہ سب اپنا اپنا نصیب ہے. اور علامہ محضر فرماتے ہیں کہ میں مریض عشق رسول ہوں,
مجھے 4 سال سے کیا قرض؟ ارے مجھے درد جس نے عطا کیا وہی درد دل کا قدیم۔ واہ واہ! اس لیے میں پیغام دینا چاہتا ہوں، آپ دیکھ رہے ہو سادات کرام، علماء کرام کا نورانی قافلہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، آپ کی آنکھیں سیراب ہو رہی ہیں، آپ کا دل روشن ہو رہا ہے۔ پیغام زندہ شاہ مدار کانفرنس کے انعقاد کا مقصد ہی یہی ہے کہ انسان کا سب سے عظیم سرمایہ ہم سب کے لیے غلامی مصطفیٰ ہے۔ اسے ہٹ کر اگر ہم اور آپ کچھ بننا چاہیں گے تو میرے عزیز ہم بگڑ تو سکتے ہیں، بن نہیں سکتے ہیں۔ اگر بننا ہے تو تم ان کے بن جاؤ، جو ان کے بن گئے تو سمجھ جاؤ کہ خدا کی نگاہ قدرت میں وہی سدھر گئے۔ دعا کرو پروردگار عالم ہم سب کو عزت کی زندگی جینے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا سے جائیں تو لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلیں، اندھیری رات سنی ہو چراغ لے کے چلیں۔ اسلام زندہ باد۔ پیغام زندہ شاہ مدار کانفرنس پائند آباد السلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات ماشاءاللہ، ابھی اس کے بعد بھی ایک بہت لاجواب تقریر بھی باقی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ممبر پر ہمارے خانقاہ حضرت سید مسعود سالار غازی علیہ رحمت و رضوان کے سجادہ نشین حضرت علامہ سید ظہیر حسن صاحب مدنی میاں ابھی رونق افروز ہیں، ابھی ان کا خطاب بھی باقی ہے۔ میں آپ کی سماعتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے شیخ طریقت مرشد برحق حضور حسان الہند سید محضر علی صاحب وقاری مداری مدظ اللہ العالی سجادہ نشین آستانہ عالیہ کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اور اس کے بعد حضرت کی تقریر۔ آئیے پوری گرم جوشی کے ساتھ نعرہ تکبیر و رسالت سے استقبال کیجیے۔ نعرہ تکبیر! سب لوگ مل کے میرا ساتھ لگاؤ تو دم میں سے دم پڑے تھوڑا سا۔ اب میں اکیلا نعرہ لگا رہا ہوں، آپ سب مل کے میرے ساتھ نہیں ساتھ لگا رہے ہیں۔ نعرہ دم بنا الحاج قاری سید محضر علی صاحب وقاری مداری جشن مدار العالمین، پیغام مدار العالمین۔ دیکھیے حضرت بابا معصوم علی سرخیل ملنگان، انہوں نے اٹھتے اٹھتے ناٹ کے لیے حکم فرمایا ہے تینوں ٹیچر سماعت کرنا۔ بابا صاحب کی فرمائش پر یہ ناٹ سماعت کریں، اس کے بعد حکومت کے 2 ٹیچر۔ بہت پرانی نعت پاک ہے یہ، ہماری بہت پہلے نعت کے شعر کہے تھے، ابھی بہت پیار سے سماعت کرتے تھے ہمارے اور آپ کے بابا صاحب۔ سماعت کریں۔ کہ جب بھی کسی منزل پہ دیکھا اپنے کو ناکام تو میں نے پڑھی ہے، سبحان اللہ، تو میں نے پڑھی ہے، تو میں نے پڑھی ہے، تو میں نے پڑھی ہے۔ جب بھی کسی منزل پہ دیکھا اپنے کو ناکام تو میں نے پڑھی ہے، تو میں نے پڑھی ہے۔ کہ الجھے پلاؤ میں یوں غم ہے، ایک ہے دل اللہ کو
دیکھا گھیرے ہوئے گئے رنجو غموں علام تو میں نے آپ پڑھیے تو میں نے نعت پڑھی ہے سبحان اللہ میں نے نعت پڑھی ہے تو میں نے نعت پڑھی ہے جب بھی کسی منزل پہ دیکھا اپنے تو ناکام تو میں نے نعت پڑھی ہے تو میں نے نعت پڑھی ہے یاد مدینہ دل میں بسی ہے یاد مدینہ دل میں بسی ہے دل سے زباں بس ذکر نبی ہے دل سے زباں بس ذکر نبی ہے جب بھی تصور میں لہرائی ہے طیبہ کی شام تو میں نے واہ 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 نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ تو میں نے نعت پڑھی ہے تو میں نے نعت پڑھی ہے جب بھی کسی منزل پہ دیکھا اپنے کو ناکام تو میں نے نعت پڑھی ہے 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 درود پاک اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وسلم بقدر وزنه وجماله جزا اللہ عنا محمد اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو یہ نعت کے شعر اور ایک نعت وہ بھی سننا چاہتے ہیں اس کے بھی دو تین شعری کی سماعت کر لیں. کہ یا نبی یہ ضرور کر دینا یا نبی یہ ضرور کر دینا یا نبی یہ ضرور کر دینا قبر کو رش کے دور کر دینا قبر کو رش کے دور کر دینا اور آسرا تم سے ہے شفاعت کا آسرا تم سے ہے شفاعت کا آسرا تم سے ہے شفاعت کا یہ کرم بھی حضور کر دینا یہ کرم بھی حضور آمین آمین کر دینا. دیکھیے ٹائم کرنا ہی یہ کچھ آدھا دو پڑھنا اور سارے اشعار پڑھے جائیں. اسی طرح سے آپ کے سامنے فرمائش کے دو دو شعر یہ نام بھی سن لیں کہ دل ایک پل نہ پائے وہ بھی اتنی رات گئے
دل ایک پل آرام نہ پائے وہ بھی رات گئے رہ رہ کے بایا وہ بھی اتنی رات رہ رہ کے بایا وہ بھی اتنی رات رحمت عالم آپ کی یادیں کام جاتی ہے ورنہ رحمت عالم آپ کی یادیں کام جاتی ہے ورنہ رحمت عالم آپ کی یادیں کام جاتی ہے ورنہ کون ہمارا جی بہلائے وہ بھی اتنی رات گئی اپنے کافوری باتوں سے اپنے کافوری باتوں سے چومے قدم یاد آباد کس طرح جبریل جگائے وہ بھی اتنی رات گئی کس طرح جبریل جگائے وہ بھی اتنی رات گئی کرم ہے مجھ پہ آقا کا جو ہوگا دیکھا جائے گا کرم ہے مجھ پہ آقا کا کرم ہے مجھ پہ آقا کا جو ہوگا دیکھا جائے گا جو ہوگا دیکھا جائے گا ہے دشمن لاکھ یہ دنیا جو ہوگا دیکھا جائے گا کرم ہے مجھ پہ آقا کا اور یہ شعر درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دیدیت میں پھر ایک بار سر اپنا اٹھایا ہے یزیدیت میں پھر ایک بار سر اپنا اٹھایا ہے حسینیت کا ہے کہنا جو ہوگا دیکھا جائے گا کرم ہے مجھ پہ آقا زندہ آباد زندہ آباد یزیدیت میں پھر ایک بار سر اپنا اٹھایا ہے حسینیت کا ہے کہنا جو ہوگا دیکھا جائے گا کرم ہے مجھ پہ آقا کا حضرات آئیے اپنے اس خطیب کو زحمت کلام دیں جس کے لیے ہم نے پوری شب گزاری ہے، ہم نے پوری رات بتائی ہے،
خطیب اہل سنت، مفکر مداریت، عمدۃ المحققین، رئیس المتکلمین، حضرت علامہ مولانا سید ظہیر الحسن صاحب مدنی میاں قبلہ مقدس اللہ نورانی، سجادہ رسید آستانہ عالیہ مسعود یا بہرائش شریف کو زحمت کلام دے رہے ہیں۔ آئیے ہم اور آپ سب مل کے نعرہ تکبیر و رسالت سے پوری گرم جوشی کے ساتھ، میرا ایک مشورہ ہے کہ آپ لوگ جو ادھر ادھر بیٹھے ہیں سامنے تشریف لے آئیں تو بہت بہتر ہوگا۔ آپ ادھر تشریف لے آئیں سامنے تو بہتر ہو جائے گا۔ آئیے نعرہ تکبیر و رسالت سے استقبال کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ ذرا زور سے لگائے، تھوڑا لاسٹ وکٹ ہے، یہ وکٹ بھی گرنے نہ پائے۔ آپ کو اپنی فیلڈنگ مضبوط بھی کرنا ہے اور وکٹ بھی کرنا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ حضرت علامہ مولانا سید ظہیر الحسن صاحب قبلہ، زور سے بولیے حضرات۔ آپ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں، کتاب ہے، ایک کیلنڈر ہے اور ایک سی ڈی ہے۔ انعام نام کی سی ڈی حضرت ارسال الہند مرشد بارک قاری سید محضر علی صاحب و قاری مداری نے اس میں پڑھا ہے۔ ان کی تصویر ان کی میں فوٹو کی ہے، اور یہ کیلنڈر سالانہ ہے۔ یہ تاریخ مدار اعظم گجراتی زبان کی ہے۔ جن حضرات کو بھی چاہیے بعد جلسہ یہاں سے لے سکتے ہیں، یہاں ڈائس پر ملیں گے۔ الحمدللہ الحنان المنان والصلاة والسلام على حبیب الرحمن محمد المصطفى صاحب القرآن، واشهد ان لا اله الا هو الله الملك الديان، واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث في آخر الزمان، وآله الطيبين الطاهرين النيران۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان گاتی ہے۔ مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان گاتی ہے۔ ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ یہ ظالم کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں؟ یہ ظالم کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں؟ ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔
بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. تیری نسبتوں کے صدقے مجھے خوب یہ پتا ہے, تیری نسبتوں کے صدقے مجھے خوب یہ پتا ہے, اسی آفتہ کے آگے سارے پاک مصطفیٰ ہے, نہ جھکے جبھی کہیں اب یہ خیرت کا مشورہ ہے, نہ جھکے جبھی کہیں اب یہ خیرت کا مشورہ ہے, ہو یہی بے سجدہ ریزی یہ جنوں کا فیصلہ ہے. تیرے خاندان کا سورج تو ہے آج بھی درخشاں, تیرے خاندان کا سورج تو ہے آج بھی درخشاں, جو اسے نہ دیکھ پائے تو نگاہ کی خطا ہے. حاضرین گرامی وقار, اپنے موضوع سے متعلق کچھ کشائی کروں. بہتر بلکہ برتر اور اس سے بھی ادھکتر بلکہ اچتر, یہ معلوم ہوتا کہ آئیے ہم اور آپ مل کر درود پاک کی پاک و پاکیزہ ڈالی کو مداریت کی سنہری تھالی میں سجا دھجا کر رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. مزاج معلّہ کی نزاکتوں کو اگر برداشت ہو سکے تو ایک بار اور خاندان زہرا پر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. حضرات گرامی, رات گئی ساری بات گئی, اور اصل مجمع جو سننے والا تھا اب وہ جا چکا ہے. اب معدودے رہ گئے ہیں, وہ اس انتظار میں ہیں کہ صلاۃ و سلام ہو اور یہاں سے رخصتی لی جائے. پرتیک پروچن کی یہ وشیشتا ہونی چاہیے کہ وہ جن سادھارن کو پریے لگے, انیتھا ہر ویکتی اس سے لابھ پراپت کر سکے. یہی کچھ داعیہ رہا کہ مدار کمیٹی نے ان خانقاہیوں کو مدعو کیا. میں نے ایک مختصر سی آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. آیت کریمہ مشہور و معروف ہے, اگر صاف بامحاضرہ سلیس ترجمہ کیا جائے, اگر سادھارن روپ سے اس کا انواد کیا جائے تو یہ ہوگا, اے رسول ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے, ہم نے آپ کو سارے سنسار کے لیے دیاوان کرپاشیل بنا کر کے بھیجا ہے. وی ہے ناٹ سنت دی وہ محمد باتے میسی ون ٹو ون کرسٹنس, اے رسول ساری دنیا کے لیے ہم نے رحمت بنا کے بھیجا. خیر یہ ہمارا ہندوستان ہے, ہمیں اس مادر وطن کا فخر ہے. کیا یہ مائک والا جو کچھ اینٹ گوئنٹ کر رہا, کبھی یہ تیز بولتا ہے کبھی ڈھیلا ہو جاتا ہے, مائک والا کہاں؟ ہمیں اپنے مادر وطن پہ فخر ہے. ہمارا یہ ہندوستان ہے. خیر بہت ساری برائیاں آج تو نہیں دکھائی پڑ رہی ہیں, مگر وہ بہت ساری نہیں ہیں جو دیگر ممالک میں ہیں. آپ کا یہ پڑوسی دیش نیپال ہے, وہاں چلے جاؤ, آپ جس گلی سے گزرو گے, جس راستے سے گزرو گے, ہر گلی میں, ہر موڑ پر, ہر چوراہے پر شراب کی بھٹی نظر آ رہی ہے. اور شام کے وقت دیکھنے لائق منظر ہوتا ہے. بڈھا ہے تو پی کر کے لوٹ رہا ہے, اور بڑھیا ہے تو پی کر کے وہ بھی لوٹ رہی ہے. جوان ہے تو وہاں پڑا ہے,
बहू है वहाँ पड़ी है, बेटा है वहाँ एड़ी रगड़ रहा है, पोता है तो वहाँ पड़ा है, और पोती है तो वहाँ पड़ी है, एड़ी रगड़ रहे हैं। और इत्तेफाक से आप वहाँ पहुँच गए और आप मुस्कुरा दिए, बस खैरियत नहीं है। खड़ा हो जाएगा सीना तान करके और कहेगा देसी मुझी हमरो राजा काई देलो थे, देसी मुझी हमरो राजा काई देलो थे, हम नेपाली हो छे, हमरो भाषा नेपाली हो छे, हमरो देश में ऊंचो पहाड़ो होत, आज मेरो आंगन में लामा दाई जाऊं छा, माधु टिंबा गाऊं छा, श्री पेट है क्या रामरो नेपाली हमरो राज को, देसी मुझी हमरो राजा काई देलो थे। और वहां से आप चल करके आप तेजपुर, दालगोड़ी, रांगापाड़ा, तिरसुतिया, डिब्रूगढ़, नाहरकटिया, जोरहाट, सागर वगैरह आसाम और बंगाल में चले जाए तो वहाँ भी शराब का एक आम दौर चलता है। शराब पीते हैं और शराब पी करके लौटते हैं और कहते ठाकुर बाकुर देवरा भालो मीस कोपल कोड़ा रे मीस याने गाता बाचो तेरा कोचर पट्टा रे तो मत दादा पल्ले कोड़े रात को नामल चालो रे हम और देवरा चालो रे। वो शराब पी करके लौटता हुआ नजर आता है, गाता हुआ नजर आता है। ये है नेपाल और बंगाल का हाल। मगर इस नेपाल और बंगाल से हजारों गुना आगे अरब की सरजमीन थी जहाँ इतनी शराब लोग पिया करते थे कि जब अल्लाह के रसूल ने ऐलान किया है ए अरब के लोगों शराब हराम है, लोगों ने फेंकना शुरू किया। तारीख बताती कि इतनी शराब फेंकी गई, इतनी फेंकी गई कि लोगों को ये गुमान हो रहा था कि आज शराब की बारिश हुई अरब की सरजमीन पर। अल्लाह अल्लाह। आमिना के लाल ने बिगड़े हुए वातावरण को बदल दिया, अल्लाह के नबी ने बिगड़े हुए माहौल को बदल दिया, ऐसा इनकलाब पैदा कर दिया, ऐसी क्रांतिकारी पैदा कर दी। जो कल तक शराबी थे वो इस्लाम के चाहने वाले बन गए, जो कल तक इस्लाम से मुतनफिर थे वो इस्लाम के शहदा और वाला बन गए। एक शख्स अपनी बीवी को गर्भवती छोड़कर, समझ रहे हैं, हमला छोड़कर मुल्क रूम कमाने के लिए चला गया। कुछ दिनों के बाद उसके घर एक बच्ची पैदा हुई, धीरे धीरे पलती रही, बढ़ती रही। 3 साल या 3.5 साल की जब हो गई और 3-4 साल के बाद जब वो शख्स आया है, ये बच्ची दौड़ती हुई जाती है और अपने बाप को बाप समझ करके गोद में बैठ जाती है और कहती है मेरे अब्बा आप इतने दिनों से कहाँ गए थे, ये मेरे अब्बा मेरे लिए कौन सा खिलौना लाए हो, ये मेरे अब्बा मेरे लिए सलवार और जम्पर बनवा दो, ये मेरे अब्बा मुझे छोड़ के मत जाइएगा। अब वो शख्स है कि उसका तीवर बदल रहा, उसका अंदाज बदल रहा है। अपनी बीवी को बुलाया, बताओ ये कौन है। औरत ने सोचा कि अगर बता देती हूँ कि आपका शौहर है तो ये नामकार अभी मार डालेगा। उसने कहा कि मोहल्ले की एक लड़की है, पड़ोसन की एक लड़की है, मैंने तन्हाई दूर करने के लिए बुला लिया है, चली जाएगी। मगर वो लड़की डेली अपने बाप को बाप समझ करके गोद में बैठ करके और गले में बाहें डाल करके कहती है ए मेरे अब्बा मुझे छोड़ के मत जाइएगा, ए मेरे अब्बा मेरे लिए अच्छा सा खिलौना ला देना, मेरे लिए अच्छी सी मिठाई ला देना। 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ता 2 हफ्ते हो गए। एक दिन रात का सन्नाटा है, अरब के लोग सो रहे हैं। रात में उठता लड़की के हाथ को पकड़ा, लड़की आँख खोल देती है, अब्बा 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 हमारे साथ चलो। लड़की का हाथ पकड़ा और ले करके चला जा रहा है, अरब की गलियों से गुजरता हुआ चला जा रहा है, मक्के की गलियों से गुजरता हुआ जा रहा है और रास्ते पर लड़की पूछती हुई जा रही है मेरे अब्बा इस रात के सन्नाटे में मुझे कहाँ लेकर के जा रहे हो। मगर वो शख्स हूँ हाँ करता चला जा रहा है और लड़की रास्ते पर कहती हुई चली जा रही है ए मेरे अब्बा मेरे लिए अच्छा सा बुंदे और बालियां ला देना, अच्छा सा मेरे लिए दुपट्टा ला देना। 3, 4, 5 किलोमीटर की दूरी पे जब पहुंच जाता है
ایک گڈھا کھودنا شروع کر دیتا ہے. لڑکی پوچھ رہی ہے میرے بابا یہ بتاؤ یہ گڈھا کس لیے کھودا جا رہا ہے؟ لڑکی اس کے پشت پر سے دھول کو جھاڑ رہی ہے. میرے بابا آپ کا کپڑا میلا نہ ہو جائے, میرے ابا آپ کا دامن میلا نہ ہو جائے. اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے پوچھ رہی ہے اور کہہ رہی میرے بابا آپ کا کپڑا میلا نہ ہو جائے. جب قدے آدم گڈھا کھود کر کے تیار ہو جاتا ہے, لڑکی کے گردن کو پکڑا اور دبوچ کر کے گڈھے میں دھکیل دیتا ہے. لڑکی چیخ پڑتی ہے ارے میرے بابا مجھے بچاؤ, ارے میرے بابا مجھے گڈھے میں کیوں ڈال رہے ہو؟ جلدی جلدی مٹی ڈالتا چلا جا رہا ہے. لڑکی چیخوں چلا رہی ہے اور گڈھے کو مٹی سے بند کر دیتا ہے اور فوڑا اپنے کندھے پر رکھتا ہے. جھومتا ہوا چلا اطمینان کی سانس لے کر کے گھر پہ جا کر سوتا ہے. صبح سویرے اٹھا, اپنے محلے والوں سے ملا, اپنے پڑوسیوں سے ملا, رشتے داروں سے ملا اور کہا اے عرب کے لوگوں آج میں نے بہت بڑا کام کیا ہے. آج میں نے اپنی اکلوتی لڑکی کو زندہ درگور کر دیا. آج اپنی اکلوتی لڑکی کو زندہ درگور کر دیا, دفن کر دیا. عرب کے لوگ کہہ رہے واہ واہ تم قابل تعریف ہو. اس کے گلے میں ہار اور مالا ڈال کر کے گھمایا جا رہا ہے, زندہ باد کے نعرے لگائے جا رہے ہیں. یہ تھا عرب کا ماحول. مگر جس وقت آمینہ کے لال اعلان نبوت کرتے ہیں تو کہتے ہیں عرب کے لوگوں جس طریقے سے بیٹا ہمارا لفظ جگر ہے اسی طریقے سے بیٹی بھی لفظ جگر ہے. جس طریقے سے بیٹا ہمارے جگر کا ٹکڑا ہے اسی طریقے سے بیٹی بھی جگر کا ٹکڑا ہے. جس طریقے سے جیون ویتیت کرنے کا حق ایک بیٹا کو حاصل ہے اسی طریقے سے ایک بیٹی کو بھی جیون ویتیت کرنے کا حق حاصل ہے. اللہ کے نبی نے ایسا انقلاب پیدا کر دیا, ایسی کرانتکاری پیدا کر دی جو کل تک اسلام کے دشمن سے اسلام کے چاہنے والے بن گئے. میرے آقا نے پیار اور محبت کا سندیش دیا. جب میرے آقا نے کہا لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی پوجا یوگ نہیں, لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی قابل نمسکار نہیں, لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی قابل دنڈوت نہیں. ارم ایک بھونچال پیدا ہو گیا, بھوکمپ آ گیا. یہ کیا کہہ رہے محمد, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. حالانکہ یہی کلمہ جو میرے آقا نے دیا یہ وید میں بھی لکھا ہوا ہے, ایک برہم دیوتی ناستی, ایک بھگوان کے علاوہ دوسرا نہیں ہے, ایک ایشور کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے جی. اور یہی چیز انجیل میں بھی لکھا ہوا ہے, God is only one and divine light. ایک گاڈ کے علاوہ کوئی دوسرا پرکاش ڈالنے والا نہیں ہے. قرآن کہتا کلو کانل بہرو یہ داتن دیکھا لباتے ربی لانت بیتن بہرو کفلا انتم صدا کا لباتو ربی ولو جینا بمثل نہیں مددا. یعنی زمین و آسمان کے کاغذ بنائے جائے اور سمندر کی سیاہی بنائی جائے اور تمام برچوں کے قلم تراشے جائے اور خدا کی تعریف لکھی جائے تو غیر ممکن ہے. اور یہی چیز وید میں بھی لکھا ہوا ہے, لکھتی اگنی ہی دعا شاد سرو کالم تتا پیتا گڑنا میش پارم نیادی. یعنی دھرتی اور آکاش کے اگر کاغذ بنائے جائیں اور خدا کی تعریف لکھی جائے تو غیر ممکن ہے. اور یہی چیز انجیل میں بھی لکھا ہوا ہے, It all three stars upon the earth, very we come to paint, and did God shout after that, seven suffering to seven, six of his was without not, these boasted for God in negative white. یعنی اگر زمین و آسمان کے کاغذ بنائے جائے اور سمندر کی سیاہی بنائی جائے اور برچوں کے قلم تراشے جائے اور خدا کی تعریف لکھی جائے تو غیر ممکن ہے. میرے آقا نے کہا لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. ایک بڑھیا دوڑتی ہوئی جاتی ہے اور کہتی ہے میرا جینا ختم ہو گیا, معاذ اللہ محمد کا ناس ہو. جلدی سے چادر بچھاتی ہے اور جتنے خدا اس کے گھر میں رکھے ہوئے تھے تاک پر الماری پر
इस कोने में, उस कोने में, इस दीवार पर, उस दीवार पर, इस कमरे में, उस कमरे में, जितने ईंट पत्थर के बुत से उतार उतार करके उसी चादर में रखना शुरू किया। अल्लाह जाने गठरी बन गई, इतना बड़ा गठरा बन गया। 80 बरस की घोंसक बुढ़िया, जिसके मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, कमर पीछे भाग रही, सीना आगे भाग रहा है, इतना बड़ा गठरा सर पे रख करके हाँफती हुई कांपती हुई ले करके बाहर पहुंची और धड़ाम से पटक के बैठे साए साए वही कर रही है और इंतजार कर रही कि कोई कुली आ जाता, मेरी इस गठरी को ले करके फला गांव में पहुंचा देता। देखती क्या है, उधर से आमीना के लाड, मदीने के ताजदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं। बुढ़िया से कहते हैं, बुढ़िया माँ क्या बात है? बुढ़िया कहती है, बेटा मेरी इस गठरी को ले करके फला गांव में पहुंचाना है। मेरे आका मुस्कुरा के कहते हैं, ए माँ, मानवता के तहत ये काम करने के लिए मैं तैयार हूँ, इखलासी मेरा फरीजा है। ए माँ लाओ, मैं पहुँचाने के लिए तैयार हूँ। इतने बड़े गठरा को ले करके रहमतुल्लिल आलमीन अपने सर पे रखते हैं और ले करके बुढ़िया के साथ चले जा रहे हैं और बुढ़िया समझाती हुई जा रही है, अरे बेटा देखो मोहम्मद पैदा हुआ है, हमारे खुदाओं की तौहीन करता है। अगर मोहम्मद का सामना हो जाए तो मोहम्मद की बात मत सुनना, अगर मोहम्मद कहीं मिल जाए तो अपने कानों में रुई ठूस लेना, क्योंकि मोहम्मद की जो बात सुन लेता है तो मोहम्मद का दीवाना हो जाता है। अरे बेटा मेरी बात को याद रखना, मोहम्मद कहीं मिले तो अपना रुख घुमा लेना। मेरे आका मुँह हाथ करते चले 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, हमारा बहुत दूर पहुंच गए। जब तकरीबन 80-90 किलोमीटर की दूरी पर बुढ़िया पहुंच गई, बुढ़िया ने कहा, बेटा मेरी यही रिश्तेदारी है, अब भूल करके मुझे मक्का नहीं जाना है, गठरी यहीं रख दो। मेरे आका गठरी उतार के रख देते हैं और बुढ़िया जेब में हाथ डालती है और कहती, बेटा बताओ कितनी मजदूरी तुम्हें दे दूं? मेरे आका कहते हैं, ए बुढ़िया माँ मुझे मजदूरी नहीं चाहिए, ये तो मानवता तहत मैंने काम किया है। ए माँ अखलाक़े हसना के तहत ये मैंने फरीज़ा अंजाम दिया है। ए माँ मुझे पैसा और मुआवजा नहीं चाहिए, माँ मुझे सिर्फ तेरी दुआ चाहिए, माँ तू तेरी दुआ चाहिए। बुढ़िया जब इतना सुनती है, उसने कहा, ए बेटा ये तो बताओ कि तुम्हारा घर कहाँ है? कहा बुढ़िया माँ मेरा घर मक्के में है। कहा बेटा ये बताओ तुम किस वंश से संबंधित हो? कहा मैं हाशमी खानदान से ताल्लुक रखता हूँ। कहा ए बुढ़िया, ए बेटा ये तो बताओ तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? कहा मेरे अब्बा का नाम हजरत अब्दुल्ला है। कहा माँ का नाम क्या है? कहा मेरी माँ का नाम हजरत अमीना है। कहा बेटा अपना तो नाम बताते जाओ। मेरे आका ने मुस्कुरा करके कहा, अरे बुढ़िया माँ, रास्ते पर जिसकी तुम शिकायत कर रही थी वही मेरा प्यारा नाम मोहम्मद है, वही मेरा प्यारा नाम मोहम्मद है, वही मेरा प्यारा नाम मोहम्मद है। अब जब इतना सुनना था, बुढ़िया ने देखा ना आओ ना देखा ताओ, सोचा कि गठरी उठाओ और सोना गठरी को और जितने खुदा बैठे हुए थे उठा उठा करके झटकना और पटकना शुरू किया और कहा भाग जाओ, कब वक्त तो यहाँ से हमने अल्लाह के नबी को समझ लिया है, रिसालत वाले को समझ लिया है, पैगंबरियत वाले को समझ लिया है, हमने हक के महबूब को समझ लिया है। अब मैं पढ़ रही हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, अल्लाह के सिवा कोई पूजा योग्य नहीं। और यही चीज जब मेरे आका ने ऐलान किया तो जो बिगड़े हुए लोग थे उनको बेहतरीन इंसान बना दिया। अल्लाह के रसूल की बारगाह में एक बुढ़िया पहुंची, कहा या रसूल अल्लाह, मैंने कसम खाई है कि जन्नत के दरवाजों को चूमूंगी। मेरे आका ने कहा कि जा करके माँ और बाप के कदमों को चूम लो, तुम्हारी कसम पूरी हो जाएगी। कहा या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप का बचपन में इंतकाल हो गया, वो कहाँ दफन है मुझे मालूम नहीं।
میرے آقا نے کہا ان کی قبروں کو جا کے چوم لو.